بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ نمبر 11 میں آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 95 تک 27 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ۔ اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر دیر کیے بغیر وہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچھڑے کی طرف نہیں پہنچے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈرو، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب۔ اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی۔ قالت یا ویلتی أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ وہ بولی ہائے ہائے، کیا اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، بے شک اللہ قابل تعریف نہایت بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ پھر جب ابراہیم سے خوف چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کی بابت جھگڑنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک ابراہیم بہت بردبار، بہت زیادہ آہذاری کرنے والے، ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور بے شک ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سے پھیرا نہیں جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور جب ہمارے قاصد یعنی فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور ان سے دل میں تنگی ہو گئی اور بولے یہ انتہائی سخت دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق یعنی دلچسپی نہیں، اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ اس نے یعنی لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، وہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے، چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان لوگوں کو پہنچے گا، بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا
اور اس پر کنکریلے پتھر برسائے، مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، جو آپ کے رب کے پاس سے نشان زدہ تھے، اور وہ پتھر یا سزا یا بستی ان ظالموں یعنی قریش مکہ سے دور نہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی مت کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیرنے والے عذاب کے دن سے خوف آتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم، تم ناپ تول انصاف سے پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کی بچت یعنی جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یا اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہیں؟ بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج، بڑا سمجھدار ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اس نے یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنی رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، اس طرح کے وہ کام کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں۔ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے، جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آئے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا، اور لوط کی قوم کا علاقہ بھی تم سے دور نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب رحم کرنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، جو تو کہتا ہے ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے، اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے، اور تم نے اس یعنی اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب انہیں گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ جلد تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعد ثمود۔ جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے، سنو پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار پڑی۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ نمبر 11 میں آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 95 تک 27 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، خلاصہ اور تفسیر ایک ساتھ لیتے ہیں۔
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، کیونکہ ان کو جانا تھا لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس عذاب دینے کے سلسلے میں وہ لوگ آئے تھے، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو خوشخبری دی، بیٹے کی خوشخبری دی، پوتے کی خوشخبری دی۔ پھر آگے تذکرہ ہے کہ وہ لوگ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے تو انسانی شکل میں آئے، تو لوط علیہ الصلاۃ والسلام گھبرا گئے۔ پھر جب انہوں نے کہا تو ان کی گھبراہٹ ذرا ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ان کی قوم کا، کہ انہوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا، قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان سے منع کیا، قوم نہیں مانی۔ اس کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ ناظرین اکرام، ابھی تفصیل کے ساتھ ہم ان واقعات کو لیں گے، کہیں جائیے گا نہیں، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ورودھ، شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے 24 گھنٹے بہترین دینی پروگرامز، گھر کے ہر فرد کے لیے، سماج کے ہر طبقے کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسلام کا صحیح پیغام جاننے کے لیے، امن کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، عمل کے لیے، علم کے لیے، حال کے لیے، مستقبل کے لیے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ کے تعاون سے۔ i+TV کو اس رمضان اپنے صدقات اور زکوٰۃ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اس حق کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچا سکیں۔ i+TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، ان کو لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جانا تھا، قوم کو عذاب دینا تھا۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اب تفصیل کے ساتھ اس بات کو لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے، بیٹے کی خوشخبری، پوتے کی خوشخبری، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھنا ہوا بچھڑا لے کے آ گئے۔ پتہ یہ چلا جب مہمان ہمارے گھر پر آئے تو ہمیں اور آپ کو اچھے سے اچھا کھانا مہمان کو کھلانا چاہیے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مہمان سے یہ نہیں پوچھا آپ کیا کھائیں گے، اس لیے مہمان سے پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی کبھی پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کی خواہش کیا ہے، لیکن اس سے یہ مسئلہ نکلا آپ کے پاس جتنی طاقت ہے طاقتور اپنے مہمان کو اچھا کھلائیے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ فرشتے تو کھاتے نہیں تھے، جب کھانا لگا دیا اور فرشتے جب نہیں کھا رہے ہیں تو گھبرا گئے، کیونکہ بری نیت سے ہو سکتا آئے ہوں گے، تبھی تو کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو بیٹا ہوگا، پھر بیٹے کے بعد پوتے کی خوشخبری سنائی، تو وہیں پر ان کی بیوی جو تھی سارہ کھڑی ہوئی تھی علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہ ہنسنے لگی۔ یہ ہنسنے کا جو لفظ آیا فضحکت، وہ ہنسی، وہ اس لیے بھی ہنسی، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا ہے، لیکن وہ قوم کیسی ہے؟ برائی میں مبتلا ہے، ان کو تو ڈرنا چاہیے۔
پھر ان کو یہ بھی خوشی ہوئی کہ اب برے لوگوں کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا، لیکن کیا ہو گیا لوگوں کو، کیوں سیدھے راستے پر نہیں آ رہے ہیں؟ پھر جب ان سے یہ کہا گیا کہ جی بچہ پیدا ہوگا تو وہ کہنے لگی ہائے افسوس، قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بڑھیا ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں اور بچہ پیدا ہو جائے اور میں بانجھ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، آیت نمبر 72 ہے، اس میں غور کیجئے، کیا آپ تعجب کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کی رحمت و برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، گھر والے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، ایک بڑا مسئلہ نکلا کہ بیوی جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو اہل بیت میں سے شامل ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہے، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلا کہ اہل بیت کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا اور جمع کا صیغہ استعمال ہوا، علیکم، تم لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ آپ اسی طریقے سے غور کریں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 میں کہ ازواج مطہرات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ چیزیں آئی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طرح بے پردگی کے ساتھ، پناہ و سنگار کے ساتھ باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے گندگی کو دور کر دے، اے اہل بیت، تو یہاں بھی اہل بیت کا استعمال ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اہل بیت میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ کہا کہ بیویاں شامل نہیں ہیں وہ قرآن کریم کی آیتوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ حدیث پر غور کریں، اعتدال کی راہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3370، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کیسے ہم اہل بیت پر درود و سلام بھیجیں، فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا دیا ہے کیسے ہم سلام کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود کیسے پڑھنا ہے، قولوا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف پڑھنا، اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، گھر والے بھی شامل ہے، کوئی اور بھی درود اگر ہم اپنی طرف سے بنا لیں گے تو وہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب آگے تذکرہ ہے آیت نمبر 74، 75، 76 میں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے، پوچھتے ہیں کہ وہاں میرا بھتیجا بھی ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ صدوم کا علاقہ ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جو لوگ نیک ہیں ہم فرشتے ان کی حفاظت کریں گے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب فرشتے جو ہیں وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں، نوجوان کی شکل میں پہنچتے ہیں، تو کیا حالت ہوئی ان کی؟ فرشتے جب آئے، آیت نمبر 77، 78 سے پڑھتے رہیے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب انہوں نے دیکھا، فرشتے جب آ گئے تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے، ان کا دل تنگ ہو گیا، کیونکہ اب یہ نوجوان آئے ہیں، کیا ہوگا، قوم کیا کرے گی، اس لیے وہ گھبرا گئے۔ جب قوم آ گئی انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو سخت دن ہے، یعنی لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بہت سخت دن ہو گیا، مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی قوم آ جائے گی تو کیا ہوگا۔ قوم جب آئی تو کہا قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشید، ارے تم کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے؟ وہ لوگ آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ جو مرد لوگ آئے ہوئے ہیں، نوجوان جو آئے ہوئے ہیں، ہم کو دے دیجئے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے، اور بالآخر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑا، بڑے ذلیل لوگ تھے، بیکار لوگ تھے، برباد لوگ تھے، مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، بولے ہم کو دے دیجئے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارے عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، بھئی نکاح کر لو اور اپنی خواہش جائز طریقے سے پورا کرو، یہ کیا مرد مرد سے خواہش پوری کرے؟ تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے، ہوشیار آدمی نہیں ہے،
اب تک لوط علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ یہ فرشتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں تو ہمارے مہمان ہیں، گھبراہٹ ان کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمان کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ مہمان آئے ہوئے ہیں، کیوں رسوا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ذرا ڈرو تو۔ پھر اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی، طاقت ہوتی، اور یا پھر میں مضبوط سہارا پکڑ لیتا۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں۔ ظاہری اسباب کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ظاہری طور پر آدمی کوشش کر سکتا ہے کہ جی کاش کہ میرے پاس ظاہری چیز ہوتی، ظاہری سہارا ہوتا، کوئی آدمی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تو لوط علیہ السلام نے ظاہری چیز کا استعمال کیا اور یہ کہا کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی۔ اس لیے نہیں کہا کہ اللہ پر ان کو بھروسہ نہیں، اللہ پر تو بھروسہ ہے ہی، لیکن ظاہری وسائل کا استعمال ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے ایسا کہا تھا۔ بالآخر فرشتوں نے بتا دیا ہم تو فرشتے ہیں، اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ آپ غور کریں کیا ہوا، کس طریقے سے پوری بستی جو ہے نیچے سے اٹھا لی گئی اور اوپر لے جا کے پٹک دی گئی اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ لوگ بہت بڑے گناہگار لوگ تھے۔ غور کریں آج بھی دنیا کے اندر جو کوئی مرد سے خواہش پوری کرے تو ان کا بڑا نقصان ہے، بڑا گھاٹا ہے۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا؟ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی آدمی یہ کہے جی ہماری بیوی ہے تو ہم پچھلا حصہ استعمال کر سکتے، جی نہیں، حدیث کے اندر منع ہے۔ ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، اس آدمی پر لعنت ہے، پھٹکار ہے جو کوئی اپنی عورت کا پچھلا حصہ استعمال کرتا ہے۔ جس نے غلط کام کیا، یہ کام کیا، برے کام کیا تو ان کا نقصان ہے۔ حدیث کے اندر یہاں تک آیا، سنن ابی داؤد کتاب الحدود کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4462، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، تم اگر پاؤ کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح کرتے ہوئے پاؤ تو کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے دونوں کو مار دو، قتل کر ڈالو۔ تو اتنی بڑی سزا ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک 12 آیتوں میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بس ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری چیز جو سمجھائی ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تم لوگ ناپ تول میں کمی مت کرو، یعنی حقوق اللہ کے بارے میں بھی سمجھایا، اللہ کے حق کو ادا کرو، اور حقوق العباد کے بارے میں بھی سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، بندوں کے ساتھ بھی تم صحیح طریقے سے رہو، بندوں کے ساتھ بھی غلط کام مت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور بندوں کے حقوق کو بھی مت مارو۔ تو یہاں دونوں چیزوں کے بارے میں ذکر ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کا ذکر ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر منع فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں بڑا نقصان ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22 باب العقوبات حدیث نمبر 4019، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، اے مہاجرین کی جماعت 5 گناہ ایسے ہیں اگر تمہارے اندر پائے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے کر رہے گا۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ وجور السلطان علیہم۔ میں اس حدیث کے اندر 2 باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں ایسی بیماری بھیجے گا جو بیماری اس سے پہلے نہیں تھی، اور اگر ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا، پھر اسی طریقے سے بارش نہیں ہوگی، تو بڑے نقصانات ہیں۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں صحیح وزن دیکھ کر لیجئے گا، اور وہیں پر وہ لوگ غلط طریقے سے تولتے ہیں، ان کے پاس 2 طریقے کا وزن ہوتا ہے۔ گھبرانا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا تو کیا اللہ چھوڑ دے گا؟ آخرت پر اگر یقین پکا ہو جائے کہ بھئی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو یہ غلط کام لوگ چھوڑ دیں گے۔ ہلاکت و بربادی ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے جس طریقے سے قوم سمود کے لیے اور قوم عاد کے لیے ہلاکت و بربادی تھی۔ اسی لیے ناپ تول میں کمی سے دور رہیے، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اخلاق کو اچھا بنا دے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب